اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ازل سے انسانیت کے دشمن شیطان کی سازشوں کا سب سے پہلا نشانہ حضرت آدم علیہ السلام بنے، اور وہ نشانہ کیسے اور کیوں بنے اس کا ذکر ہم پہلے اپنی ایک ویڈیو میں کر چکے ہیں، جس میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر فطری کمزوریوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی، اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا بیٹھے جس کے کھانے سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا تھا۔ چنانچہ اس امر سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عہد آدم سے لیا تھا آدم بھول گئے، اور ابلیس نے بالآخر ان دونوں کو ورغلا ہی دیا۔ خواتین و حضرات، یہ اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں کو جو پہلی سزا دی گئی وہ یہ تھی کہ درخت سے پھل کھاتے ہی ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں، اور یہ دیکھ کر انہوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے شروع کر دیے۔ اس بارے میں حاکم کی ایک حدیث مبارکہ میں وارد ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا یہ کام دیکھ کر اللہ عز و جل نے فرمایا، اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ تو آدم نے عرض کیا، یا اللہ اس نافرمانی کی وجہ سے تجھ سے شرم آتی ہے۔ ناظرین اکرام، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو طویل القامت پیدا کیا تھا اور سر میں بال گھنے تھے، اس لیے کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا تو ان کا لباس علیحدہ ہو گیا، ان کا ستر نظر آنے لگا، جس کی وجہ سے وہ بھاگنے لگے تو ایک درخت نے ان کے بال پکڑ لیے اور وہ اس سے جھگڑنے لگے۔ تو اللہ عز و جل نے انہیں پکار کر فرمایا، جس کا تذکرہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 22 میں اس طرح سے ملتا ہے کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ چنانچہ خواتین و حضرات، بلا شبہ یہ ان کی پہلی سزا تھی جو اللہ عز و جل کی طرف سے غیظ و غضب کی علامت تھی، جبکہ کہا جاتا ہے کہ شیطان کو معلوم تھا کہ اس درخت کی تاثیر ہی یہی ہے، جو اسے کھاتا ہے وہ ضرور بالضرور بے لباس ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر واقعتاً شیطان کو معلوم تھا تو دوستو، اس بات سے شیطان کے پہلے اور خطرناک وار کا موجودہ حالات و واقعہ سے موازنہ کیا جائے تو ہم کافی حد تک اس میں مماثلت دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی شیطان نے انسان پر بے لباسی کا جو پہلا وار کیا تھا، اس کا رواج آج اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے۔ آج کل ایسے لباس آ گئے ہیں جو جسم کو پروٹیکٹ کرنے کے بجائے ان میں مزید اٹریکشن کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ بے لباس ہونے کے بعد سورۃ بقرہ آیت نمبر 63 میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، اب تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین پر رہنا ہے اور وہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا، اور وہ اسی دن زمین پر اتار دیے گئے۔ لیکن یہ سزا بطور حکمت الہی تھی، کیونکہ زمین کو بسا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو کرنی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا، تم انسان اور شریر جنات زمین پر رہو گے، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور قیامت تک ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک مقررہ وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے، تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا علیہ السلام کے ہمراہ زمین پر اتار دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم و حوا کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جرہ میں، اور اس کی وجہ بھی یہی بیان کی جاتی ہے کہ بطور سزا آپ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جب آپ دونوں نے زمین پر قدم رکھا تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔ اس قدر زیادہ روئے اور توبہ طائب ہوتے رہے، لیکن انہیں کوئی مناسب الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے جس سے وہ اپنے پروردگار کو راضی کر سکیں۔ لہٰذا اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید سورۃ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر بے شک وہی تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ خواتین و حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کلمات کیا ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ اعراف آیت نمبر 23 میں ان کلمات کے متعلق بیان ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
नाज़रीन इकराम, बाज़ कुतुब में ये भी पढ़ने को मिलता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर अताब इलाही हुआ तो आप तौबा की फ़िक्र में हैरान थे कि नागहां इस परेशानी के आलम में याद आया कि वक्त पैदाइश मैंने सर उठा के देखा था कि अर्श पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसी वक्त मैंने समझ लिया था कि बारगाह इलाही में वो मर्तबा किसी को मुयस्सर नहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है कि अल्लाह ने इनका नाम अपने नाम अक़दस के साथ मिलाकर अर्श पर तहरीर फरमाया है। लिहाजा आपने अल्लाह ताला से दुआ में ये अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह, तेरा बंदा ख़ास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहो मर्तबा के तुफ़ैल में इनकी बुजुर्गी के सदक़े जो इन्हें तेरे दरबार में हासिल है, मैं तुझसे दुआ करता हूँ तो मेरे गुनाह को बख्श दे। ये दुआ करते ही हक़ ताला ने इनकी मग़फ़िरत फरमा दी और तौबा मकबूल हुई। लेकिन दोस्तों, बहुत से हज़रात इस वसीले की नफ़ी करते हुए भी मिलते हैं, जिसकी वजह से इस मामले की तस्दीक को यकीनी नहीं कहा जा सकता। लिहाजा अल्लाह अज़्ज़ व जल पर इस मामले को छोड़ते हुए अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सिखाए हुए कलमात कहे तो अल्लाह ने इन्हें माफ़ कर दिया और वो अरफात के मैदान में एक दूसरे को तलाश करने में कामयाब हो गए और यहीं से दुनिया में इंसानियत के दौर का आगाज़ हुआ। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि हज़रत आदम व हव्वा को ज़मीन पर भेजना बतौर सज़ा नहीं था, बल्कि ये मंशाए इलाही के ऐन मुताबिक था, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मकसद ही ज़मीन पर अपना नायब बनाना था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर सरफराज फरमाया गया ताकि वो अपनी नस्ल की हिदायत के रास्ते पर रहनुमाई करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर सरफराज फरमाया गया ताकि वो अपनी नस्ल की हिदायत के रास्ते की तरफ रहनुमाई करें कि जो लोग मेरी इस हिदायत की पैरवी करेंगे इनके खिलाफ किसी खौफ और रंज का मौका ना होगा, और जो इसको कबूल करने से इनकार करेंगे और हमारी आयात को झुटलाएंगे वो आग में जाने वाले लोग हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। दोस्तों, ये अल्लाह ताला का अटल और हतमी फैसला है जो अशरफुल मखलूक़ात यानी हज़रत इंसान को बताया गया है कि वो हाकिम की हैसियत से नहीं बल्कि बंदा और नाइब की हैसियत से पैदा किया गया है। इसके लिए लाजिम है कि वो इनकी पैरवी करे जिनको अल्लाह ने इसकी रहनुमाई के लिए मुंतखब फरमाया है। इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। अगर आप किस्सा आदम और हव्वा पर हमारा चौथा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।